اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور اس علاقہ بسیر فضل رحیم کالونی کے باسیوں، ہونہار بچوں اور میرے ساتھ آئے ہوئے تحریک کے ذمہ داران، کارکنان، اس پروگرام کے آرگنائزر جناب مفتی قسمت اللہ خان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام ساتھیوں کا، دوستوں کا، بھائیوں کا اور اپنے اس پروگرام کے کنوینر مفتی صاحب کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے آج کے دن اس موقع پر، جس کو الیکشن 2024 کا سال بھی کہا جا رہا ہے، اس نسبت سے ہمیں اکٹھا کیا، موقع دیا کہ ہم اپنی بات کو آپ کے ساتھ شیئر کریں، رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن 2024 کی گہما گہمی ہے اور آج کے بعد شاید آخری ہفتے میں ہم جا رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ نے مختلف رنگوں کے پرچم، مختلف منشور، دستور اور روایتی نعرے سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں اور 76 سالوں سے ان کو آزمایا بھی ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان میں بھی اپنے امیدوار، اپنے پرچم، اپنے دستور و منشور اور اپنے بہت ہی پیارے سلوگن کے ساتھ میدان میں اتارا ہے۔ میں تھوڑی سی اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا منشور اسلام، پاکستان اور عوام ہے، اور ہمارا سلوگن جو ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ دو الفاظ پر مشتمل پوری عالم انسانیت اور امت مسلمہ کے لیے ایک حیات طیبہ ہے، ایک حل ہے، ایک سرسبز انقلاب ہے، ایک اسلامی انقلاب ہے جس میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، نظام مصطفیٰ صرف ایک نعرہ نہیں، پچھلی حکومت نے ریاست مدینہ کے نام پر ایک نعرہ لگایا۔ ریاست مدینہ ایک نعرہ نہیں، ریاست مدینہ عملی نمونہ ہے نظام مصطفیٰ۔ اور نظام مصطفیٰ صرف روزہ، حج، زکوٰۃ اور نماز کا نظام نہیں ہے۔ نظام مصطفیٰ آپ کے تمام مسائل کا حل ہے، آپ کے تمام حقوق کی خواصی کرتا ہے۔ نظام مصطفیٰ بھوکے کی بھوک مٹانے، یتیم کی کفالت کرنے، مسکین اور یتیم بچی کے جہیز کا نظام، ایون کے قیدیوں کے حقوق بھی بتاتا ہے کہ نظام مصطفیٰ میں قیدیوں کے حقوق کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ نے دیکھا ہے کہ نظام مصطفیٰ کی قائم کی گئی ریاست میں 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ وقت اپنے کندھے پر اناج اور دانے اپنی پیٹھ پر لاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ یہ لو بی بی، میں نے رات کو دیکھا ہے کہ بچوں کے رونے کی آواز تھی اور آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں معافی بھی چاہتا ہوں، میں لیٹ پہنچا ہوں آپ کے پاس، آپ اپنا یہ اناج میرے سے سنبھال لیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نظام مصطفیٰ ہے، اور یہ نظام مصطفیٰ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک کفر کسی بھی اسلامی ریاست پر یا کسی بھی ناحق ناجائز کسی پر حملہ آور ہوتا ہے تو اسلامی ممالک کے سربراہ
نہ صرف اپنے ہتھیار فراہم کرتے ہیں بلکہ اپنی فوجوں کو بھی ان کے حقوق کی پامالی سے بچنے کے لیے اور ان کے حقوق دلانے کے لیے سرگرداں ہوتے ہیں اور اپنا ایک عملی مظاہرہ وہاں پر کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 76 سال سے جن لوگوں کو آزمایا ہے، جن لوگوں کو دیکھا ہے، ابھی اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اس کی صرف باتیں نہیں ہیں، صرف نعرے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے زیادہ عرصہ نہیں، 1.5-2 سال قبل علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں فیض آباد دھرنے میں ہمارے لبیک کے کتنے نوجوانوں نے ختم نبوت پر اپنی شہادتوں کا تحفہ پیش کیا اور ختم نبوت پر وہ لڑ گئے اور ختم نبوت کے لیے وہ روڈوں پر کتنے دنوں تک دھرنا دیے بیٹھے رہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، جب ختم نبوت کی شان کی بات ہوگی، جب رسالت مآب کی بات ہوگی، جب صحابہ کے تحفظ کے بل کی بات ہوگی، پھر انشاءاللہ لبیک اپنا ہراول کردار ادا کرے گی۔ اور جب ہم ان چیزوں پر جائیں گے تو یہ پھر مسائل ختم ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اللہ کی نعمتیں بھی آئیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی کے الیکشنز میں پچھلے کچھ سالوں میں میئر کے سیٹ کے لیے ایک موصوف کے 2 بھائی منسٹر تھے، انہوں نے ٹرانوں پر آپ کو ٹرانسفارم دے دیے، ہر گلی پر نیا ٹرانسفارم لگا دیا، لیکن اللہ کا انتقام بھی دیکھیں، اللہ کی آزمائش بھی دیکھیں کہ آپ نے ضمیر پر اپنے عارضی مسئلہ کو ترجیح دی، اپنے عارضی مسئلہ کے حل کے لیے آپ بڑھے، لیکن اللہ نے اپنے دریاؤں سے پانی کو نابود کر دیا۔ آج سٹی کے اندر ہر گلی کے سرے پر ٹرانسفارم تو لگا ہوا ہے لیکن بجلی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، 20 سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے۔ جب ہم واپڈا کو شکایت کرتے ہیں تو واپڈا کہتا ہے بھائی پانی بجلی نہیں ہے، ہم فرنس آئل سے بجلی بنا رہے ہیں، ریکوری ہوگی تو آپ کو بجلی آئے گی۔ اور بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ کوئی عام تو عام، خاص لوگ بھی آج اپنا بل ادا کرنے سے قاصر ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج عارضی نمود و نمائش کے لوگ، بڑے بڑے انویسٹر کروڑوں روپے کا خرچ کر رہے ہیں اور آپ کے گلی محلوں میں شکر کے ڈمپر، ریت اور بجلی کے ڈمپر، سیمنٹ کے گٹو لا رہے ہیں اور آپ کی مجبوریوں پر سودا کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را جہاں پر آپ نے 5 سال گزار لیے، آپ مزید بھی ایک 5 مہینے گزار لیں۔ آپ نظام مصطفیٰ کے لوگوں کو چنیں، آپ کی گلی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے، آپ کا ٹرانسفارم بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو چندے نہیں کرنے ہوں گے، آپ کو کسی چیئرمین اور ملک اور لازم کی چوکھٹ پر ماتھا نہیں رکھنا ہوگا۔ نظام مصطفیٰ کے پاس شدہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں گے، اس ملک کا زمانہ کار سنبھالیں گے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میری قیادت میں یہ اہلیت اور صلاحیت بھی موجود ہے اور ہمارے نمائندوں کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ کے حقوق چھین کر دیں گے اور ریاست کو پابند بنائیں گے کہ ٹرانسفارم بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے، گلی اور نکاسی کا انتظام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھتے ہیں فرزند ڈیرہ بھی آ گیا ہے، ڈیرہ وال بھی آ گیا ہے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے والے بھی آ گئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جب ڈی خان کو سیلاب نے چاروں طرف سے گھیرا تھا، اس وقت یہ فرزند ڈیرہ کے اندر تھے، اس وقت یہ ڈیرہ وال کی طرف تھے، اس وقت یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام لانے والے کی طرف تھے۔ اس وقت صرف اور صرف آج ان سیلاب سمجھان پر لبیک ٹھہری ہوئی تھی اور بغیر اقتدار کے، بغیر اختیار کے، بغیر کسی منصب کے ٹھہری ہوئی تھی اور یہ ہمارا ملی اسلامی اور قومی فریضہ تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جب آپ لوگوں نے ووٹ کا اعتماد دیا، اپنا اختیار کیا، تو کیا پھر ہم پیچھے ہٹیں گے؟ بلکہ آپ کے حقوق، آپ کی
دہلیز پر پہنچائیں گے۔ اور آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس ووٹ کی طاقت کو پہچانو اور اس ووٹ کی اہمیت کو بھی جانو۔ میرے عزیز دوستو، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیل کیوں گئے تھے؟ میرے عزیز دوستو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے کیوں نکلا تھا؟ آپ اس بات کا بھی پتہ کرو۔ میرے دوستو اور بھائیوں، نواسہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا خانوادہ ذبح کروا دیا، شہید کروا دیا اللہ کے راستے میں۔ کیا بات تھی؟ کیا کوئی لین دین کا مسئلہ تھا؟ بنے براری کا مسئلہ تھا؟ کوئی ملوں اور اقتدار کی جنگ تھی؟ نہیں میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی ووٹ کی بات تھی۔ اس وقت اس کو بیعت کہتے تھے، آج اس کو ووٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے کسی ظالم اور فاسق اور جابر کو ووٹ نہیں دیا۔ آج ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہم گلی نالی آٹے کے ٹھیلے پر بک جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں، اس کو دہرائیں کہ انہوں نے کون سی چیزیں ٹھکرائی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو قاضی القضات کے عہدے کی آفر تھی۔ قاضی القضات چیف جسٹس کے عہدے کا نام ہے۔ اس کو آفر کی گئی تھی کہ آؤ پورے ملک کا چیف جسٹس بناتے ہیں، تعیین کرو، حمایت کرو۔ انہوں نے حمایت نہیں کی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، نواسہ رسول کو پوری گورنری آفر کی گئی تھی کہ آؤ شام کا گورنر بناتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، انہوں نے کسی ظالم اور فاسق اور فاجر کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اپنا پورا خانوادہ شہید کرایا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج آپ ان ظالموں کی حمایت کر بیٹھتے ہیں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کے اوپر آپ اللہ کا دامن پکڑے۔ یہ خان کے لوگ نظام مصطفیٰ کا قانون چاہتے ہیں، نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔